کب تک سحری کر سکتے ہیں؟ چلو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ تو لینا چاہیے نا، اگر اس طرح ٹائمنگ بن گئی ہے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب تک اذان نہیں ہوتی اس وقت تک تو سحری کھا سکتے ہیں نا۔ اور اذانیں دو ہوتی ہیں، پہلی بھی اور دوسری بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اذان، آپ کے دو مؤذن تھے نا، عبداللہ ابن ام مکتوم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب عبداللہ بن مکتوم اذان کہے تو کھاتے پیتے رہا کرو، یہ تو اس لیے اذان دیتے ہیں لیوقظ النائم، کچھ سویا ہوا ہے تو بیدار ہو جائے، اور اس لیے اذان دیتے ہیں کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو اسے متنبہ کر دے کہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور جب بلال اذان دے تو تم سحری بند کر دیا کرو۔ تو پھر کون سی اذان پہ سحری بند ہوگی؟ دوسری۔ اچھا اذان اللہ اکبر ہو تو چھوڑ دینا چاہیے؟ کچھ جواب تو دینا چاہیے نا آپ کو۔ آپ ویسے کیا کرتے ہیں؟ ویسے ماشاء اللہ روزے تو رکھے نا آپ نے، لگتا ہے کافی سارے رکھے ہیں ماشاء اللہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کے ہاتھ میں لقمہ ہے اور اس نے لقمہ اپنے منہ مبارک میں بھی ڈال لیا ہے، کیا پھینک دے اسے یا چبا لے اسے یا ہاتھ میں تو اسے بھی پھینک دے؟ ہو سکتا ہے کسی بھائی کو پسند، اس نے ہاتھ میں کافی ساری چیز پکڑی ہوئی ہے، ایک بہترین سی جو نا وہ چیز پکڑی، اس میں کوئی میٹھی چیز بھی کھا رہا ہے، کیا کرے؟ دیکھیے یہ چیزیں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے، ہم اگر اب چھپا جائیں گے تو ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ لینا، آپ لگتا ہے ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع میں 607، سلسلہ صحیحہ 1394، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا سمع، الفاظ پہ غور کیجئے گا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے، پھر سنیے گا، والاناء علی یدہ، اس نے ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا ہے، پھر کیا کرے؟ فلا یضعہ، اس برتن کو نہ رکھے، حتی، جب تک، یقضی حاجتہ منہ، اس برتن سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر لیتا۔ اچھا کتنے لقمے کی گنجائش نکلی؟ ایک کی کہ دو چار کی؟ بولے جب آپ کی ضرورت پوری ہوگی، کیونکہ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ اذان شروع ہوئی وہ بیچارے سب کچھ پھینک دیتے ہیں، اصل کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ میں برتن ہے تو جو ہی اللہ اکبر ہو جلدی سے دونوں ہاتھوں میں برتن لے لیے، اب وہ رکھیں گے کیسے اور حاجت کیسے پوری کریں گے؟ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ حدیث کو حدیث کے معنی میں لیا جائے، جو آپ کی ضرورت ہے اس کو آپ پورا کر لیں، وہ ایک لقمہ بھی ہو سکتے ہیں، دو لقمے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں انسان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غلط استعمال کے پتہ ہے اس کو کہ اب یہ میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اس کو ہاتھ میں لانے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی لوگوں پہ اس طرح فتوے لگانے کی کوشش کریں کہ آپ نے چونکہ اذان ہوئی تو آپ یہ جو لقمہ کھا رہے تھے اس کو چبایا ہے نا، آپ کو تو روزہ ہوا ہی نہیں۔ اور بیچارے کتنے فون کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، یعنی ان سوالات سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری نیکی کی خواہش ہے، تڑپ ہے، اور مسلمان بیچارے پریشان ہوتے ہیں جی ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو فکر ہے کہ ہمارا روزہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو تڑپ اللہ نے رکھی ہے یہ معمولی تڑپ نہیں۔ رب تعالیٰ ہر ایک کی عبادات کو قبول فرمائے۔